الله 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 وفقني يا الله 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 محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک 5 نشستوں میں مالک یوم الدین تک کی تفسیر پیش کی جا چکی ہے۔ اب یہ 6ٹھی نشست ہے جس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اوپر کی آیت میں اپنے کچھ اوصاف بیان فرمائے جس کے ذریعے بندہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی ربوبیت، اس کی رحمانیت، اس کی رحیمیت اور اس کی ملکیت کا اقرار کرتا ہے اور اس کے لیے ہونے کا اعتراف کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب انسان یہ اعتراف کرے کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب، تو ہی رحم کرنے والا اور تو ہی ساری کائنات کا مالک ہے، تو ہماری عبادت اور ہماری پرستش کا مستحق بھی تو ہی ہے۔ تیرے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ عبادت کے لیے جو اوصاف ہو سکتے ہیں اور ان اوصاف کی بنیاد پر جس کی عبادت کی جا سکتی ہے، وہ سارے اوصاف صرف اور صرف تیری ہی ذات میں ہے، تیرے علاوہ کسی کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے اگلی آیت میں بندہ اقرار کرتا ہے اور اعتراف کرتا ہے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ نعبد، عبد یعبد، عبدن کا معنی ہوتا ہے انتہا درجے کی ذلت، اپنی ذلت کو کسی کے سامنے پیش کر دینا، انتہا درجے کی ذلت کسی کے سامنے پیش کر دینا۔ اور یہ چیز اللہ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہے کہ بندہ اپنے اللہ کے سامنے انتہا درجے کی جو ہے ذلت کو پیش کر دے کہ اے اللہ میرے جتنے بھی حرکات سکنات، جتنے بھی اعمال افعال ہیں وہ صرف تیری ہی بنیاد پر ہے، اگر تو ہمیں وہ چیز نہ دے تو ہم ایک پل کے برابر بھی ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے عظیم چیز، سب سے بہترین چیز، سب سے اعلیٰ اور ارفع چیز ہم اپنی پیشانی کو تیرے سامنے جھکا دیتے ہیں، اسی کا نام عبادت ہے۔ ورنہ پیشانی انسان کسی کے سامنے جھکاتا نہیں، اور اگر کسی کے سامنے جھکا دیتا ہے تو وہ انتہا درجے کا غیر اللہ کے سامنے ذلیل شخص ہے۔ انسان اپنی ذلت کو پیش کرے اللہ کے سامنے، نہ کہ غیر اللہ کے سامنے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک ضمیر منصوب منفصل ہے، نعبد کا بھی کہا جا سکتا تھا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن نعبد کا اگر کہا جاتا تو اس میں حصر کا معنی پیدا نہیں ہو پاتا، اور حصر کا معنی پیدا نہیں ہوتا تو کامل توحید کا اقرار نہیں ہو پاتا۔ اس لیے یہاں پر ایک تو ضمیر منفصل لائے، ضمیر منفصل ضمیر متصل کے مقابلے میں اپنے اندر زیادہ انحصار لیے ہوئی ہوتی ہے، اور بالخصوص اس وقت جب کہ اس کو مزید مقدم کر دیا جائے۔ اس لیے ایاک نعبد، ایک تو مفعول بہ جو ضمیر ہے، ضمیر منصوب منفصل، اس کے اندر خود حصر کا معنی ہے اور پھر اس کو مقدم کر دیا گیا، مزید اس کے اندر حصر پیدا کر دیا گیا کہ اللہ میری عبادت کا
میری عبادت کا مستحق صرف اور صرف تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی مستحق نہیں، اس لیے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اتنا بڑا اقرار اور اتنا بڑا اعتراف ہمارا۔ گویا ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کا مفہوم ہم نے صرف اتنا ہی سمجھا ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اتنا ہی سمجھا۔ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق گزار دے رہے، اس کا نام عبادت۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، دوست احباب کے ساتھ رہنا، سب کے سب شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس طریقے سے زندگی گزاریں گے تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی عبادت ہو جائے گا، کھانا پینا شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، وہ بھی عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ اسی لیے تو حدیث احسان میں جب جبریل امین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا مل احسان، احسان کیا چیز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو کہ کرتے کرتے تم اس منزل پر پہنچ جاؤ کہ اللہ کو دیکھنے لگ جاؤ۔ اور اگر اس منزل پر نہیں پہنچ سکتے، اس درجے پر نہیں پہنچ سکتے، تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ یہ یقین ہو جاوے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ بس یہ 2 درجے کے علاوہ تیسرا اور کوئی درجہ نہیں ہے۔ تو اس لیے عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ جب شریعت کے مطابق 24 گھنٹے کی زندگی کو گزارنے لگیں گے تو یقیناً ایک مقام وہ آئے گا کہ وہ زندگی گزارے گا اپنے حجرے میں، اپنے کمرے میں رہے گا، لیکن دیدار کرے گا اللہ کا، اللہ کا۔ بس وہاں گم ہو جائے گا، وہاں رہے گا آزو بازو۔ پھر اگر کوئی ہے بھی دوست احباب، بیوی بچے، اس کی بھی خبر نہیں رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے اور عبادت میں ایسے لگے ہوئے تھے کہ بس اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ، تیسرا وہاں کوئی نہیں تھا۔ دروازے پر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہیں اور دستک دیتی ہیں، دروازہ کھولیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر دستک دیا، پھر آپ نے پوچھا کون؟ تو کہا میں عائشہ۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ کون ہے؟ نہیں معلوم۔ پھر پوچھا، پھر کہا کہ میں عائشہ ابو بکر کی بیٹی۔ پھر آپ نے کہا ابو بکر کی بیٹی عائشہ کون ہے؟ پتہ نہیں۔ تو گھبرائی ماں عائشہ کہ کیا میرے حبیب کو، میرے محبوب کو کچھ ہو تو نہیں گیا؟ کیا بات ہے؟ سر پیٹنے لگی اور کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابو بکر کی بیٹی آپ کی بیوی حمیرہ عائشہ ہوں۔ حضور نے کہا مجھ کو نہیں معلوم کون ہے حمیرہ، کون ہے عائشہ اور کون ہے ابو بکر کی بیٹی۔ آخر کار سر پیٹتے ہوئے وہیں دروازے پر بیٹھ گئیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت سے باہر آئے، پھر دروازہ کھولا، عائشہ کیوں ایسے بیٹھ گئی؟ تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی رودات سنائی۔ آپ نے فرمایا جب میں اللہ کی عبادت کرتے کرتے اس کی قدرت میں اور اس کے ساتھ میں گھل مل جاتا ہوں تو اس وقت پھر کائنات کی کسی چیز کو میں نہیں پہچان سکتا۔ اس مقام پر پہنچتا ہے جب انسان تو ان تعبد اللہ کأنک تراہ کے مقام کو حاصل کر لیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایسے مقام پر پہنچنے کے لیے بغیر اللہ رب العزت کی مدد کے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے آگے پھر دعا کی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے تجھے ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تیری مدد اگر شامل حال نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہر مقام پر، ہر موڑ پر، ہر قدم پر تو ہماری مدد فرما۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ لہذا اوپر کی 3 آیتیں تو اللہ رب العزت کے اوصاف اور اس کی حمد و ثنا میں بیان کی گئی تھی۔ اس آیت کی 2 حیثیت ہے، ایک حیثیت تو اس کی حمد کی ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ،
حمد کی اس طرح ہے کہ اے اللہ عبادت کے لائق صرف اور صرف تو ہی ہے، اور مدد طلب کیے جانے کی والی جو ذات ہے وہ بھی صرف تو ہی ہے، تجھی سے مدد حاصل کی جاتی ہے، طلب کی جا سکتی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ تو یہ اللہ کی حمد اور ثنا ہے۔ اس میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ اے اللہ ہم محتاج ہیں، اے اللہ ہم فقیر ہیں، تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اس اعتبار سے یہ دعا بھی ہے، یعنی یہ بندے کے لیے ہے، ہذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان ہے۔ تو گویا یہ ایک بندے کی جانب سے دعا ہے اور اعتراف عبادت ہے اور مدد کی طلب ہے، اس لیے یہ آیت دونوں کے درمیان مشترک ہے۔ اب اس کے بعد آگے والی آیت میں اللہ رب العزت نے دعا سکھلائی ہے، جس کو انشاءاللہ آئندہ کل کی مجلس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔